ہماری پارٹی کے لوگ بھی ہم سے پوچھتے ہیں، کارکن بھی پوچھتے ہیں ہماری پارٹی کے لوگ بھی ہم سے پوچھتے ہیں، کارکن بھی پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ کہ آپ حکومت کی جو کوئی نیگیٹیوٹی آتی ہے اس پہ تو حصہ لے لیتے ہیں، یعنی آپ کو بھی اس کا حصہ مل رہا ہے. دوسرے لفظوں میں آپ اپنے آپ کو کمزور کر رہے ہیں. لوگوں کی نظر میں ان پاپولر اس وقت بھی کیا تھا کہ اگر ہم اقتدار میں ہوں گے تو آپس میں فیصلہ سازی میں پرابلم ہوئے گا، حکومت یکسوئی کے ساتھ فیصلے کرے. لیکن اس کا مقصد یہ قطعاً نہیں تھا کہ ہم بلینک چیک دے کے حکومت جو کرے گی، مسلم لیگ جو کرے گی ہم اس کا ساتھ دیں گے. ایک جمہوری طریقے سے یہی فیصلہ تھا کہ ہم اپنے منشور، اپنے اصولوں کے مطابق حکومت کو رائے دیں گے. ان کو کسی ایشو کے اوپر، لیجسلیشن کے اوپر، کسی مسئلے کے اوپر اپنی رائے دے کے ان کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے، ان سے مکالمہ کریں گے، ان کی رائے کو سنیں گے، اور اگر ہماری رائے بہتر ہوئی تو وہ مان لیں گے، ان کی رائے بہتر ہوئی تو ہم مان لیں گے، نہیں تو ہم کسی مڈل پہ سٹیج پہ آ کے اکٹھے ہو جایا کریں گے. یہی ایک طریقہ ہوتا ہے. اسی طریقے کو آج تک ہم آزما رہے ہیں، آئندہ بھی آزمائیں گے. لیکن انفارچونیٹلی پچھلے کچھ دنوں سے ایک دو طرفہ مکالمہ شروع ہو گیا ہے، اور اس کے مکالمے کے ایک طرف پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ ہمارے ساتھی ہیں اور دوسری طرف حکومت پنجاب ہے. ہم ان کے ساتھ وزارتوں میں شامل نہیں ہیں، لیکن ہم ان کے ساتھ ہیں. ہم پاور شیئرنگ نہیں کر رہے، لیکن ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. ان کو پنجاب میں سپورٹ نہیں چاہیے ہوگی، فابہا. ہمیں وہ بھی یاد ہے کہ پچھلی حکومت میں جب ان کے ساتھ تھے تو ہم کس طرح الگ ہوئے تھے، ہم سے بھولے نہیں ہیں. لیکن آج بھی ہماری یہ خواہش اور کوشش ہے کہ ماضی کے زخموں کو بھلایا جائے. لیکن بدقسمتی سے یہ مکالمہ لہجہ ایسا اختیار کر گیا ہے تو کچھ ایسے سوال اٹھائے گئے ہیں جن کا جواب دینا مجبوری ہو گیا. لیکن اس سے پہلے میں گزارش کروں گا اپنے ساتھیوں سے بھی، پنجاب حکومت سے بھی، مسلم لیگ سے بھی، کہ مہربانی کریں، جمہوری طریقے سے آراء دیں، اختلاف کریں، تنقید کریں، احتجاج کریں، لیکن اتنی دور نہ جائیں، وہ لہجے، وہ لفظ اختیار نہ کریں جو ماضی میں استعمال ہوتے رہے، مروج ہوئے اور ان کے نقصانات ہوئے. اور انہی سے تجربہ حاصل کر کے محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے، میری اور میری پارٹی کی قیادت نے، اس ملک کی قائد نے COD کیا تھا. اس کو میاں محمد نواز شریف صاحب نے رسپونڈ کیا تھا کہ ہم نے ماضی کے منفی رویوں کو دفن کرنا ہے. پھر بھی کبھی کبھی ابھار ہو جاتے ہیں، کبھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن قیادتوں کو اس کو روکنا ہے. اور یہ کام زرداری صاحب نے، جناب آصف علی زرداری صدر مملکت نے خط المقدور کیا ہے. بلاول صاحب نے جوان سالی کی باوجود، ہوتا ہے جوان خون بڑا ذرا گرم ہوتا ہے، اس کے باوجود بڑے تحمل کے ساتھ چیزوں کو آگے لے کے چلنے کی کوشش کی ہے. پہلے بھی کی ہے، اب بھی کر رہے ہیں. اپنی جماعت سے اٹھنے والے سوالات اور دباؤ کو سامنے رکھتے ہوئے بھی کر رہے ہیں. اس دفعہ بدقسمتی سے بڑا خوفناک فلڈ آیا ہے جس میں بہت قیمتی نقصان ہوئے ہیں. لوگوں کے گھر بار لٹے ہیں، لوگوں کی فصلیں لٹی ہیں، جانور گئے ہیں، انسانی جانوں کا ضیاع ہوا ہے، اور اس پہ سارا ملک یک زبان رہا اور ہے. حکومت وقت نے اچھا کام کیا، ہم نے سپورٹ کیا، ہم نے اچھا کہا. سندھ حکومت نے اچھا کام کیا، سب نے اچھا کہا. میڈیا نے بہت اچھا رول پلے کیا، سب نے اچھا کہا. جہاں کہیں کوئی غلطی ہوگی یا ہمارے خیال کے مطابق اس کام کو کرنے کا دوسرا طریقہ بہتر ہوگا تو اس کے اوپر ہم رائے دیں گے. اس کے اوپر ہم رائے دیں گے، اور رائے نہیں مانی گئی تو ہم تنقید لکھیں گے، نقد لکھیں گے. اگر نہیں سنا گیا تو احتجاج کریں گے. یہ تو ہمارا جمہوری حق ہے نا جی.
یہی ایک طریقہ ہو سکتا ہے نا. اگر آپ کو نہیں قبول، آپ نہیں وہ کرنا چاہتے تو بسم اللہ. لیکن ہم پنجاب کے لوگوں کو، ہم بھی تو پنجاب والے ہیں نا، ہم تو پنجاب کے لوگوں کو یہ ضرور بتائیں گے کہ ہمارے خیال میں یہ جو کرائسس ہوا ہے، اس کرائسس کا فوری اور دوسرا لانگ ٹرم جو سلوشن ہو سکتا ہے، جو امداد کا بہتر طریقہ ہو سکتا ہے، وہ کیا ہے. اور اپنے ماضی کے آزمودہ طریقوں کے مطابق آپ کو رائے دیں گے. اب اگر ہم رائے دیتے ہیں، آپ نہیں سنتے، ہم تنقید کرتے ہیں، تو آپ اس پہ سیخ پا ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں دوں گا، جو انگلی ادھر اٹھے گی میں اس انگلی کو توڑ دوں گا، میں چھوڑوں گی نہیں. مجھے تو اس بات کی حیرانگی ہے کہ سوال سیلاب کی تباہ کاریوں سے نمٹنے کے طریقہ کار پہ اٹھائے گئے. طریقہ کار پہ اٹھائے گئے سوالات کو ہم نے تو کوئی مسلم لیگ کی حکومت کے اوپر بھی کوئی بڑے سوال نہیں اٹھائے، اس طریقہ کار کے اوپر اپنی رائے دی. لیکن اس کے جواب میں سندھ حکومت کو ٹارگٹ کر کے جواب دے دیے گئے کہ جی ہم نے تو کیا کیا، آپ ہمیں چھوڑیں، ہم تو یہ کریں، آپ نے کیا کیا. این ایف سی سے پیسے آئے، سب کو ملے، آپ نے کیا کیا. ہم نے ایک لسٹ ہے پوری جو اعتراضات ہو رہے ہیں، اور کچھ اعتراض وہ تھے جو کہ بہت تکلیف دہ تھے، جس میں بجلی کی سبسڈی کے اوپر ہم پہ الزام لگا کہ جی ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے، ہم پہ الزام لگا کہ ہم نے روکنا چاہیے. اسی طرح علاج کی سہولتوں کے اوپر، باقی چیزوں کے اوپر، اس کا بھی میں گزارش کرتا ہوں. لیکن سوال یہ ہے کہ اس فلڈ میں پیپلز پارٹی ہر قدم پہ، ہر جگہ پہ آپ کے ساتھ کھڑی رہی، آپ کو سپورٹ کرتی رہی. آپ ایگزیکٹو اتھارٹی ہیں، آپ نے ہی کام کرنے ہیں نا. ہماری جماعت نے، گورنر صاحب نے، ہماری جماعت کے باقی لوگوں نے اپنے تئیں بھی جتنی ہو سکتی تھی امداد اکٹھی کرنے کی کوشش کی، لوگوں تک رسائی. ان کو جا کے ڈھارس بندھانی ہوتی ہے. بلاول صاحب قصور میں تشریف لے گئے، خود قصور وزٹ پہ انہوں نے جا کے فلڈ کی صورتحال دیکھی، ان کو بریفنگز دی گئیں. وہ وہاں سے فارغ ہوئے تو آ کے متاثرہ جو لوگ تھے، خاندان تھے، جو کسان تھے، جو عام لوگ تھے، ان کو ملے. اس پہ بھی انتظامیہ کا رویہ، ہم شاکی ہیں اس پہ کہ انتظامیہ کا رویہ مناسب نہیں تھا. لیکن ہم نے تو کیونکہ لوگوں سے ملنا ہوتا ہے، ملے. کہا گیا کہ سیکیورٹی کلیئرنس نہیں کیا، ہم نے کہا کہ ہمیں سیکیورٹی کلیئرنس جتنی چاہیے وہ ہے، ملے. اور اس پہ انہوں نے اپنے سوالات رکھے. ان کسانوں نے 2023 میں آنے والے فلڈ کے اندر، اس سے پہلے آنے والے فلڈز کے اندر جو نقصانات ہوئے تھے، اس میں جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، ان کو پراپر امداد نہیں ملی، جس میں موجودہ حکومت کا تو قصور نہیں ہے. لیکن انہوں نے کچھ اپنے اعتراضات رکھے. بلاول صاحب وہاں خطاب کیا، اور اس میں انہوں نے باقاعدہ سی ایم پنجاب کا نام لے کے ان کی تعریف کی کہ وہ بہت محنت کر رہی ہیں، اپریشیٹ کیا. اور وفاقی حکومت سے تقاضا کیا کہ آپ مندرجہ ذیل کام کر کے فوری طور پہ کسانوں کو، متاثرین کو ان کی مدد کریں. اور اس میں انہوں نے لاہور آ کے سب سے پہلے سی ایم صاحبہ کا، بذریعہ مریم اورنگزیب صاحبہ، شکریہ ادا کیا. پھر انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کو فون کر کے، یہ ہماری موجودگی میں انہوں نے کیا، پی ایم صاحب کو فون کیا اور ان کو بتایا، ان کے ساتھ افسوس کا اظہار کیا کہ ملک کے حالات بڑے، سیلاب سے متاثرین بڑے مشکل میں ہیں، حکومت مقدور بھر کوششیں کر رہی ہے، ہمارے ادارے سارے اس پہ پوری طرح چوکس ہیں. اور انہوں نے کہا کہ اس وقت فلڈ ابھی ملتان یا اس سے آگے نہیں گیا تھا، لیکن یہ بڑی تیزی سے تباہی پھیلاتا جا رہا تھا، اور پیچھے سے بھی اور وارننگز تھیں. تو انہوں نے کہا کہ حالات زیادہ دگرگوں ہو رہے ہیں، اور جب یہ تینوں دریاؤں کا پانی داخل ہو کے آگے بڑھے گا تو اور نقصان ہوگا. تو ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ جن علاقوں میں بھی تباہی آ گئی ہے، وہاں پہ فوری طور پہ لوگوں کو ایک امیڈیٹ ریلیف، فوری ریلیف جو ہے وہ دیجیے.
اور وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے آسانی سے دیا جا سکتا ہے. وہ ایک آزمودہ طریقہ موجود ہے ہمارے پاس. اور دوسرا یہ کہ آپ زرعی ایمرجنسی ڈکلیئر کریں. انوائرمنٹ میں ہمارا دنیا کی انوائرمنٹ کی خرابی میں جو کاربن امیشن ہے اس میں ہمارا رول 1% سے بھی کم ہے اور سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں ہم نمبر 1 پہ ہیں. تو یہ جو کچھ سارا کچھ ہو رہا ہے یہ کوئی ہمارا کیا دھرا تو نہیں ہے, اس حکومت کا کیا دھرا تو نہیں ہے, یہ تو دنیا کے کاربن امیشن کے نتیجے میں ہو رہا ہے. تو دنیا کو بھی جگایا جائے, ہمارے نقصان میں ہماری مدد کریں, ہمیں شیئر کریں. ہم کوئی بیگ نہیں کر رہے دنیا سے, حق مانگ رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ جی آپ ایمرجنسی لگائیں. پرائم منسٹر صاحب نے اس پہ بڑا پازیٹو رسپونڈ کیا. انہوں نے کہا جی میں یہ شاید ہفتے والا دن تھا, انہوں نے کہا میں سوموار کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئرمین جو ہیں ربینہ خالد صاحبہ ان کو بلا لیتا ہوں اور اس پہ بات کر لیتے ہیں. اب یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ اور اس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اس وقت جو ہے وہ وجہ نزاع بن گیا ہے. ہر موضوع پہ اس پہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے پیسے دیے جائیں اور باقی چاہتے ہیں کہ شاید اس کے ذریعے نہ دیے جائیں. اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تو کوئی 10,000 دینے کا پروگرام ہے فی خاندان, تو ہم تو زیادہ بڑے اچھی بات ہے جی, آپ 10 لاکھ دیں, آپ 20 لاکھ دیں, آپ 50 لاکھ دیں, بہت اعلیٰ بات ہے. متاثرین میں ضرور تقسیم ان کی مدد ہونی چاہیے. لیکن ایک بندہ بیمار ہو گیا ہے اور اس کو شدید قسم کا بخار ہے, اس کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا یا اس کے بیماری کا لیول کیا بنے گا, تو پہلا تقاضا ہوتا ہے اس کو کوئی پیناڈول دیں, کوئی گولی دیں, کوئی اس کا بخار اترے تاکہ کوئی بڑا ڈیمیج نہ ہو جائے. تو جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے کیش گرانٹ ہوتی ہے وہ تو ایک امیڈیٹ ریلیف کے لیے جو ابتدائی رقم دی جاتی ہے وہ ہے. آج تو شاید اس کا وقت ہی گزر گیا, لیکن وہ رقم کا ہم نے تقاضا کیا کہ 20, 25, 30, 40 ہزار جو بھی آپ نے دینا ہے. اور یہ کام ہم پہلی دفعہ نہیں کر رہے, 2023 میں, 22 میں, 10 میں, 11 میں یا اور مختلف علاقوں کے اندر کبھی وہ طوفان آیا, کوئی آفت آئی تو یہ اماؤنٹ استعمال کی گئی. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا فوراً استعمال کیا گیا تاکہ لوگ بجائے اس کے کہ سرکاری مشینری ان کو خرید کے چیزیں دے, لوگ خود اپنی چیزیں خریدیں اور ان کا بہتر استعمال کر لیں. آپ کو وہ بات قبول نہیں تھی, اوکے, نہ ہوگی, ہم نے تو اپنی رائے دی نا آپ کو. اگر آپ نے نہیں مانی یا وزیر اعظم صاحب کو ہم نے کہا ان کی بات آپ نے نہیں مانی, اوکے, آپ کی مرضی ہے. اس پہ ہم اگر تنقید کرتے ہیں, اصرار کرتے ہیں تو وہ ہمارا تجربہ ہے. اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام صرف پیپلز پارٹی کا نہیں ہے, اور اس کی شفافیت کا عالم یہ ہے کہ دنیا بھر میں جو پاورٹی ایلیویشن کے یا پاورٹی فائٹ کے لیے پروگرام ہے اس میں وہ نمبر 1 گنا جاتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کا پروگرام ہے تو کیا کریں. اس سال کے بجٹ میں آئی ایم ایف نے پاکستان کے ہر سیکٹر سے جو سبسڈیز تھیں وہ وڈرا کرائیں, کم کرائیں, ختم کرائیں, کئی طرح کیا گیا. یہ واحد پروگرام ہے جس میں آئی ایم ایف نے کہہ کے 200 ارب روپیہ اضافہ کرایا کہ یہ بہترین پروگرام ہے لوگوں کی, غریب ترین لوگوں کی, متاثرین کی مدد کے لیے. ہم اس کے ذریعے کہہ رہے ہیں تو ہم کیا کہہ رہے ہیں, حکومت آپ کی ہے, آپ نے ہی دینا ہے. لیکن یہ ہماری تجویز ہے. اگر ہم تجویز دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں پنجاب پہ انگلیاں اٹھ جاتی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جی پنجاب کی طرف جو انگلی اٹھے گی ہم توڑ دیں گے. تو جناب سوال یہ ہے کہ ہم تو سوال اٹھا رہے ہیں آپ کے طریقہ کار پہ. آپ جو امداد دے رہے ہیں, جو فائٹ ود دی مینس آف فلڈ ہو رہا ہے, اس کے طریقہ کار پہ اعتراض اٹھا رہے ہیں اور آپ کو تجویز کر رہے ہیں کہ یہ آزمودہ طریقہ ہے اور جس پہ فیڈرل گورنمنٹ ہمارے ساتھ کافی حد تک سہمت ہے.